بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم نے آپ کو امریکہ کے بہت بڑے تھنک ٹینک RAND کارپوریشن کی ایک رپورٹ بتائی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بھارت نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خرید تو لیا ہے لیکن بھارت اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. ایک تو بھارت کو یہ مہنگا بہت پڑا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کا جو خرچہ ہے وہ اس کو خریدنے کی قیمت سے زیادہ ہے, اور اس میں جو ٹیکنیکل پیچیدگیاں ہیں ان کی وجہ سے بھارت ہمیشہ کے لیے روس کے مرہون منت رہے گا. تو یہ ایک بہت بڑی مفصل رپورٹ تھی, ہم نے پوری ویڈیو بنائی تھی اس پر. اب دوبارہ سے اس پر ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے, لیکن اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو اب بھی بھارت پر برتری حاصل ہے. چین کو تو چھوڑ ہی دیں, چین کو تو فرق ہی نہیں پڑتا, لیکن پاکستان کو بھی بھارت کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے بعد بھی پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسی خفیہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ بڑے آرام سے بھارت کے اس سسٹم کو ڈچ کر سکتا ہے, اور پاکستان اپنی خفیہ ٹیکنالوجیز چھپا کر رکھ سکتا ہے, اور پاکستان ٹیکنالوجی میں ان سے بہت آگے ہے. اور پھر پاکستانی پائلٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کیسے اس سسٹم کو ڈچ کر سکتے ہیں. یعنی بھارت نے پیسہ ہی بہایا ہے, بھارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اپنا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح بھارت کو فرانس سے رافیل لینے پڑے, فرانس کی منت بھی کرنی پڑی, فرانس نے رافیل کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر نہیں کی, اور پاکستان کا JF-17 تھنڈر جو پاکستان خود بناتا ہے وہ بڑے آرام سے رافیل کو گرا سکتا ہے, اور جو پاکستان بلاک 3 بنا رہا ہے وہ رافیل سے بھی بہتر ہے. اور پاکستان کو اس سب کے لیے نہ کسی دوسرے ملک کی منت سماجت کرنی پڑ رہی ہے, نہ اس کی شرائط ماننا پڑ رہی ہیں, اور عوام کے اربوں ڈالرز بھی کسی دوسرے ملک کو نہیں دینے پڑ رہے. تو بالکل اسی طرح کا سین ہو رہا ہے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے معاملے پر بھی. آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پاس کیسی خفیہ ٹیکنالوجیز ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا میزائل ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان اپنا S-400 کے مقابلے کا بلکہ اس سے بہتر ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے جس کے لیے پاکستان کو اربوں ڈالرز بھی نہیں دینے پڑیں گے, اور پاکستان خود اس کو مینٹین کرے گا, خود اس کو آپریٹ کرے گا اور دوسرے ممالک کو بھی بیچے گا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ بڑے انکشافات کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں کر رہا. پہلے ہم نے آپ کو امریکی رپورٹ بتائی جس میں کھل کر نہیں بتایا گیا, اور آج ہم آپ کو پاکستان کے بہت بڑے تجزیہ نگار کا کلپ بتائیں گے جس نے کھل کر بتا دیا ہے. ہم آپ سے بار کہتے رہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا, کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ بھارت S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے, وہ آ بھی گیا, پاکستان کے بارڈر پر ڈپلائی بھی ہو گیا, اور پاکستان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان نے ہمیشہ سرپرائزز دیے ہیں اور اس بار بھی عنقریب دینے جا رہا ہے. تو ویڈیو کلپ آپ کو بتاتے ہیں. اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا. 3 سال پر تو گفتگو ہوتی رہی. ترکوں نے لیا تو ان پہ پابندیاں لگا دی. انہیں امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمپشن دے دے گا, مقصد دے ہی دے گا. تو وہ پاکستان کے پاس بھی ہے. اچھا, بپن راوت کی جو حادثہ ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری تجویز اور اس کی تھی, اور اس کو یعنی پیروی بھی اس نے کی اس کی. بیسیکلی وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں. اب دیکھیے نا, وہ تو تحقیقات سے ایسے کسی انٹریگ تھیوری کو فوراً نہیں مان لینا چاہیے, اب وہ معلوم نہیں کیا واقعہ ہو. اچھا, لیکن ہارون صاحب S-400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے, مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس, ان کے پاس S-400 ہے, ہمارے پاس S-300 ہے, اور ہمارے پاس 360 میزائل ہیں. اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی, مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا. بالکل میرے پاس ہے. شاہین ہے, نصر ہے, خطف ہے, غزنوی, ابدالی, غوری, ابابیل, رات برقہ, یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں. ابابیل تو ایسا میزائل ہے اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں. اور آپ کو خبر دوں جی, جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اتفاق سے دیکھو, یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے. پاکستان بہت جلد S-400 جیسا میزائل بنا لے گا, خود بنا لے گا. جی زبردست. ہارون
صاحب زبردست ہے, یہ تو بہت بڑی خبر آپ میں نے ٹائم نہیں فریم بتا سکتا, لیکن میں سائنسدانوں کو جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں میرا سورس ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں. 5 سال لگے تھے انڈینز کو ٹھوس ایندھن بنانے میں. میزائل میں 2 طرح کا ایندھن ہوتا ہے, اپنا وہ لیکوڈ اور مائع اور دوسرا ٹھوس. انہوں نے صرف ٹھوس ایندھن بنانے میں, میزائل نہیں میں کہہ رہا, 5 سال لگائے. پاکستانی سائنسدانوں نے 2.25 سال میں ٹھوس میزائل والا ایندھن بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیڈ پہ, اور اس کا غوری کے والے دن اس کا تجربہ ہونا تھا. یہ شاید اس دن ہونا تھا جس دن ایٹم بم کا ہوا تھا. تو وہ کسی نے سازش کی, ایک تو یہ کی کہ وہ اس جگہ پہ کوئی جاسوس ہوگا یا پتہ نہیں کون آدمی تھا کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی ہے جی, یعنی کوئی گلو وغیرہ ایسا سخت. دوسرا یہ کہ امریکی طیارے نمودار ہو گئے فضا میں. اب وہ کس لیے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تجربہ روک لیا گیا, ورنہ پاکستان بہت پہلے اس کو. ٹھیک ہے, آخری 2 منٹ ہارون صاحب, 3 اہم نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ آب و ہوا یا موسم اس S-400 پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا بھارت ہوتا ہے یہ جو 350 سے 400 کلومیٹر ہے جغرافیائی, جو اس کی یہ ٹرین ہے, زمین کی نوعیت ہے اور موسم, دونوں اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے نا یہ 100 کلومیٹر تک کا ہے, لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں. یہ جو S-300 ہمارے پاس J-10 طیارے ہیں. ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا؟ ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا, بطخ بنی تھی لوہے کی ایک. اور جو انہوں نے طیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے. طیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا ہے, میزائل بھی انشاءاللہ. انڈین حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر انڈیا نے ایسی کوئی حماقت کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس اور بھی کچھ سادہ سامان ہے, نسخہ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط جو لوگ جو معلوم ہے نا, لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس فلاں فلاں, اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ. ہارون صاحب, رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی ہے, چارلی ہیبڈو جو رسالہ ہے اس پہ تنقید کی ہے فرانس کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے جو الفاظ کہے ہیں یقینی طور پہ قابل تحسین. پیوٹن از اے ویری ویری پریکٹیکل پرسن. دیکھیے وہ اس وقت انڈیا گیا جب وہ پیسے انہوں نے دے دی اور میزائل ڈیلیور کرنے تھے. وہ کہتا ہے میں تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں جاتا. وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے اور بہت غربت سے اٹھا ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے جو اس نے کی, اس نے اس پہ غور کیا ہوگا, کوئی اس سے ملا ہوگا اس کو کہ بھئی یہ لوگوں کی دل آزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ روسی جب ہوئے, کرسچینٹی انہوں نے قبول کی, تو مسلمانوں کو وفد بھی گیا تھا, وہ انہیں قائل نہیں کر سکا. ورنہ یہ روس والے ایک زمانے میں یہ تو مسلمانوں کے زیر نگیر ہیں. آپ کو پتا ہے تیمور نے تو انہیں والگا تک دھکیل دیا تھا, اور ترکوں سے بڑی شکستیں کھائی ہیں. ہمارے ساتھ اب ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو مطلب جو بھی ہوا, لیکن یہ کہ 14 سال تو ہے نا انہوں نے, یہ تو نہیں تھا. ترکی نے بھی ڈرون دیے ہیں انڈیا کو, یہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو اس سے نہیں روک سکتے, یہ دکانداری ہے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.